عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کے یونیورسٹی ایگزامس بہت اچھے سے چل رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 جون 2026 کو منعقد MJPRU 4th سیم BA اردو افسانہ اور ڈرامہ سوال نامے کا حل پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس سوال نامے کی مدد سے اپنے جوابی کلید دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے آنسر صحیح ٹک کیے ہیں۔ اس سوال نامے میں کل ملا کر کے 100 سوالات دیے گئے تھے۔ 100 میں سے آپ کو کنہیں 75 سوالوں کا جواب دینا تھا۔ اب اس ویڈیو میں چونکہ ہم اس کی آنسر کی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کی مدد سے اپنے OMR کی کاپی کے ذریعے سے، جو آپ کی OMR کی کاربن کاپی ہے، اس کی مدد سے آپ اپنے جوابات چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کتنا اسکور اس پیپر میں بن رہا ہے۔ پہلا سوال، افسانوی ادب یا فکشن کے مختلف روپ کون کون سے ہیں؟ داستان، ناول، افسانہ، یہ سبھی فکشن کے روپ ہیں، تو یہاں پر ڈی صحیح ہو جاتا ہے۔ مندرجہ بالا تینوں۔ سوال نمبر 2، افسانے کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ اس کا درست جواب بھی ہو جائے گا آپشن ڈی، مندرجہ بالا سبھی، چونکہ پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، اور آپشن بی، آپشن سی، وحدت تاثر، آغاز و اختتام، یہ سبھی افسانے کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 3، مختصر افسانے کی ابتدا کب ہوئی؟ درست جواب اس کا آپشن سی، 20ویں صدی میں۔ اور اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون سا ہے؟ کس نے لکھا؟ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون مانا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 4، اسکیچ بک لکھ کر مختصر افسانے کا پہلا نمونہ کس نے پیش کیا؟ درست جواب آپشن اے، واشنگٹن ارون۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر جان گل کرائسٹ نے مشہور ہندوستانی قصوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس مجموعے کو کیا نام دیا؟ درست جواب آپشن بی، قصص مشرق۔ سوال نمبر ہوتا ہے ہمارا 6، ڈپٹی نذیر احمد نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو بچوں کے لیے اپنی زبان میں لکھا تھا۔ کہانی کے اس مجموعے کا نام تھا؟ آپشن ڈی درست ہوگا، منتخب الحکایات۔ سوال نمبر 7، کس ادیب نے افسانے لکھے؟ پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری۔ اس کا ڈی درست ہوگا، مندرجہ بالا سبھی نے افسانے لکھے۔ 8، کفن کس نے تخلیق کیا؟ پریم چند نے، سی درست ہوتا ہے۔ 9، افسانوی مجموعے انگارے کب شائع ہوا؟ درست جواب ہے اس کا 1932 ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کسی بھی آپشن میں 1932 نہیں دیا ہے، 1933 دیا ہے، اور چونکہ 32 کے نزدیک یہ 33 ہی ہے تو فی الحال ہم اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا نمبر کم ہوتا ہے تو آپ اس سوال پر آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ سوال نمبر 9 کا ایک بھی آپشن درست نہیں ہے، 1932 ہونا چاہیے تھا۔ سوال نمبر 10، افسانوی مجموعہ انگارے میں کس ادیب کے افسانے شامل تھے؟ رشید جہاں اور احمد علی، سجاد ظہیر، محمود الظفر۔ اس کا ڈی درست ہوگا، مندرجہ بالا سبھی۔ اور آپ کے لیے ایک سوال ہے، اور یہ سوال مقابلہ جاتی یعنی کمپٹیشن ایگزام میں، چاہے وہ TGT، ٹیٹ یا پھر PGT یا اسسٹنٹ پروفیسر کو، یہ سوال اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے کہ افسانوی مجموعے انگارے میں کل کتنے افسانے شامل تھے؟ تو یہ آپ ہمیں لکھیں گے کہ اس مجموعے میں کل کتنے افسانے تھے، اور ان چاروں ہی افسانہ نگاروں کے کتنے کتنے افسانے اس مجموعے میں شامل تھے، یہ بھی آپ بتائیں گے۔ 11، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936 میں، آپشن سی درست ہوتا ہے۔ اور ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کہاں ہوئی تھی اور اس کی صدارت کس نے کی؟ یہ بھی آپ کمنٹس میں لکھیں گے۔ اگلا سوال، زندگی کی موڑ پر افسانہ کرشن چندر کا ہے، آپشن بی درست ہوتا ہے۔ اور سوال نمبر 13، ان داتا کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے درست ہوتا ہے، کرشن چندر کی۔ 14، افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن بی، منٹو۔ 15، افسانہ چھوئی موئی، درست جواب ہوتا ہے آپشن ڈی، عصمت چغتائی۔ سوال نمبر آتا ہے اپنا 16، ہم وحشی ہیں افسانہ کس نے تخلیق کیا؟ آپشن اے درست، کرشن چندر۔
اور سوال نمبر 17 کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی حیات اللہ انصاری۔ جڑیں افسانے کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی عصمت چغتائی۔ اور سوال نمبر آتا ہے اپنا اب 19، افسانہ اجودھیا کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن ڈی انتظار حسین۔ 20، افسانہ جلا وطن قرۃ العین حیدر، آپشن اے درست ہوتا ہے۔ 21، افسانہ پوس کی رات کا مصنف پریم چند، آپشن اے درست ہوتا ہے۔ سوال نمبر آتا ہے 22، کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی نے لکھا؟ تو درست جواب ہو جائے گا اس کا آپشن بی لاجونتی۔ پوس کی رات پریم چند، نیا قانون ٹوبر ٹیک سنگھ، اور ڈی چوتھی کا جوڑا کس نے لکھا؟ یہ آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ 23، نیا قانون افسانہ کس نے لکھا؟ درست جواب آتا ہے اس کا آپشن سی سعادت حسن منٹو، ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو۔ 24، چوتھی کا جوڑا افسانہ کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن اے عصمت چغتائی۔ 25، کون سا افسانہ قرۃ العین حیدر نے لکھا؟ درست جواب آپشن سی جگنوؤں کی دنیا۔ اگلا سوال، آخری آدمی افسانہ کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن بی انتظار حسین نے۔ 27، آگ کے پاس بیٹھی عورت کس نے لکھا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی اقبال مجید۔ 28، افسانہ تجدو کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن اے غیاث احمد گدی نے۔ اور یہ افسانہ کب لکھا گیا؟ یہ آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ یہ سارے سوالات وہ ہیں جن کو ہم نے آپ کی تیاری اپنی ویڈیو کی مدد سے کرائی تھی، اور ان تبھی افسانوں کا باقاعدہ طور پر خلاصہ اور کردار وغیرہ سب کچھ ہم نے اپنی ویڈیو کی مدد سے آپ تک پہنچایا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی، آپ نے تیاری ہمارے اس چینل کے ذریعے سے کی ہوگی، تو آپ نے یہ سارے کوشچنز صحیح درست کیے ہوں گے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں جو کہ ہوتا ہے 29، کتاب اردو افسانے روایت اور مسائل کس نے لکھا؟ تو اردو افسانہ روایت اور مسائل کا مصنف آپشن بی گوپی چند نارنگ۔ 30، کتاب اردو فکشن آل احمد سرور، اے درست ہوتا ہے۔ 31، کون سی کتاب وقار عظیم نے تخلیق کی؟ درست جواب آپشن بی فن افسانہ نگاری۔ سوال نمبر آتا ہے 32، کہانی کے 5 رنگ کس نے تخلیق کی ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی شمیم حنفی۔ 33، افسانے کی حمایت میں کتاب کے مصنف ہوتے ہیں شمس الرحمن فاروقی، آپشن ڈی درست ہوتا ہے۔ 34، ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ کتاب کا مصنف ڈاکٹر صادق، آپشن اے درست۔ 35، جدید اردو افسانہ کتاب کس نے لکھی؟ درست ہوتا ہے اس کا آپشن ڈی شہزاد منظر۔ اب آتا ہے سوال نمبر 36، جس میں پوچھا گیا ہے کہ کون سی کتاب مہندی جعفر نے لکھی؟ درست جواب ہوتا ہے اس کا آپشن ہے اردو افسانے کی۔ اور سوال نمبر آتا ہے 37، اردو افسانے کی روایت کتاب کس نے لکھی؟ درست جواب ہو جائے گا اس کا آپشن سی مرزا حامد۔ 38، ہلکو اور منی پریم چند کی کس افسانے کے کردار؟ آپشن اے درست پوس کی رات۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں 39، لاجونتی سندر لال بیدی کے کس افسانے کا کردار؟ آپشن سی درست لاجونتی۔ 40، منگو کوشوان کس افسانے کا کردار؟ آپشن بی درست نیا قانون۔ سوال نمبر 41، کون سا کردار افسانہ چوتھی کا جوڑا سے ماخوذ؟ تو درست جواب ہو جائے گا اس کا آپشن اے۔ سوال نمبر آتا ہے 42، جس میں پوچھا گیا ہے کہ اچھو اور چچی وحیدہ کے کردار کون سے افسانے میں آئے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی جگنوؤں کی دنیا۔ 43، درست جواب ہو جائے گا اس کا آپشن بی آخری آدمی۔ کوشچن نمبر 44، ریتا سولمن نام کے کردار کس افسانے میں ہیں؟ درست جواب ہے اس کا آپشن اے آگ کے پاس بیٹھی عورت۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں 45، نیلو اور عثمان کس افسانے میں استعمال ہوئے کردار ہیں؟ درست جواب ہے آپشن سی تجدو۔ 46، افسانہ آنندی کس نے لکھا؟ غلام عباس، آپشن اے درست ہوتا ہے۔ 47، افسانہ نور و نار کی تخلیق کس نے کی؟ درست جواب آپشن ڈی علی عباس حسینی نے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں جس میں کہ معلوم کیا جا رہا ہے یہ غازی یہ تیرے پرسہار بندے افسانہ کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن اے قرۃ العین حیدر نے۔ 49، عیدگاہ افسانہ درست جواب آپشن سی پریم چند، اور پریم چند کے اس افسانے عیدگاہ کا سب سے اہم کردار
مرکزی کردار کیا ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ آپ کمنٹس میں لکھیں گے۔ 50 بڑے گھر کی بیٹی افسانہ لکھا ہے پریم چند نے، بھی درست ہوگا۔ سوال نمبر آتا ہے آپ کا 51، شاعری کی سب سے قدیم صنف کسے کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی، ڈرامہ۔ 52 دنیا کے وہ ملک کون سے ہیں جہاں ڈرامے نے پہلے آنکھیں کھولیں؟ درست جواب ہے آپشن ہے بھارت اور یونان۔ 53 ہندوستان میں ڈرامے کے اصول پہل کس نے وضع کی؟ درست جواب آپشن بی، بھارت منی نے۔ سوال نمبر آپ کا آتا ہے اب 54، کس نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن اے، ارسطو۔ 55 بھرت منی کہتے ہیں کہ ڈرامے سے ناظرین کے دلوں میں خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو بھرت منی نے کیا نام دیا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی، رس۔ اور بھرت منی نے کتنے رس بتائے ہیں، رس کی تعداد کتنی ہے، یہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے، چونکہ یہ سبھی سوالات ایسے ہیں جو آپ کے آنے والے مستقبل میں جب آپ مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھیں گے تو یہ سوال آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہی، تو ابھی سے اگر آپ ان کی تیاری کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ 56 بھرت منی نے رس کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ درست جواب اس کا آپشن ہے 8۔ اگلا سوال آتا ہے ہمارا 57، ارسطو کے مطابق ڈرامے کے ضروری اجزاء کون کون سے ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، یہ سبھی، یعنی کہ قصہ، کردار، مرکزی خیال و مکالمہ، موسیقی اور اسٹیج کی آرائش۔ 58 اردو کے اولین ڈرامے کس شہر میں وجود میں آئے؟ اس کا درست جواب آپشن بی، لکھنؤ۔ 59 ڈرامہ رادھا اور کنہیا کا قصہ کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن اے، واجد علی شاہ نے۔ سوال نمبر آتا ہے 60، ڈرامے کو پیش کرنے کے لیے شاہی رقص خانہ کس نے بنوایا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، واجد علی شاہ نے۔ اور سوال نمبر آتا ہے ہمارا 61، ڈرامے کو پیش کرنے کے لیے کس شہر میں وجود میں آیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، لکھنؤ۔ ڈرامہ اندر سبھا کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن اے، امانت۔ 63 امانت کا پورا نام آغا حسن امانت۔ اور اگلا سوال آتا ہے 64، اندر سبھا میں سبز پری کس شہزادے پر عاشق؟ درست جواب آپشن بی، گلفام پر۔ 65 ڈرامہ اندر سبھا میں راجہ اندر کس شہزادے کو کنویں میں قید کر دیتا ہے؟ تو راجہ اندر گلفام کو کنویں میں قید کر دیتا ہے۔ اگلا سوال 66، اندر سبھا میں جوگن بن کر در بدر درد بھرے گیت در در کی ٹھوکروں پر کون سناتی پھرتی ہے؟ درست جواب اس کا آپشن ڈی، سبز پری۔ آئیے اگلا سوال ہے یہاں پر 67، اندر سبھا امانت لکھنوی نے کب لکھا؟ درست جواب ہے آپشن سی، 1852۔ 68 اندر سبھا امانت اسٹیج پر پہل کب پیش کیا گیا؟ درست جواب ہے آپشن اے، 1854۔ 69 سلور کنگ کس نے لکھا؟ درست جواب ہے آپشن بی، آغا حشر کاشمیری نے۔ اور اگلا سوال ہے اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی، آغا حشر کاشمیری۔ 71 افضل اور پروین کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ درست جواب ہے آپشن اے، سلور کنگ۔ ڈرامہ سلور کنگ کو، جو کہ آغا حشر کاشمیری نے لکھا ہے، اس کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ 72 کس ڈرامے کو نیک پروین کے نام سے بھی پیش کیا گیا تھا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی، سلور کنگ۔ سوال نمبر آتا ہے ہمارا 73، تماشا اور تماشائی ڈرامہ کس نے تخلیق کیا؟ درست جواب آپشن اے، محمد حسن نے۔ اور 74 بنسی دھر یوسف مرزا اور داستان گو کس ڈرامے کے کردار؟ درست جواب آپشن سی، تماشا اور تماشائی۔ 75 ڈرامہ خانہ جنگی کس نے تخلیق کیا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی، محمد مجیب نے۔ اور سوال نمبر آتا ہے اب 76، اورنگزیب، دارا شکوہ، شاہ جہاں کے کردار کس ڈرامے میں پیش کیے گئے؟ درست جواب آپشن اے، خانہ جنگی۔ 77 اردو ڈرامے کا ارتقاء کس نے لکھی ہے کتاب؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی، عشرت رحمانی نے۔ 78 کتاب ڈرامہ فن اور روایت کا مصنف؟ درست جواب آپشن سی، شاہد حسین۔ اور سوال نمبر آتا ہے ہمارا 79، بولے تو 79، جس میں پوچھا گیا ہے ڈرامہ رومیو جولیٹ کا اردو ترجمہ بزم فانی کے نام سے کس نے کیا ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن اے، احسن لکھنوی نے۔
80 ड्रामा चलता पुरजा किसने लिखा? दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी अहसन लखनवी ने। 81 ड्रामा निगार बेताब का पूरा नाम है? दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन है पंडित नारायण प्रसाद। और अगला सवाल है जिसमें पूछा गया है कि तालिब बनारसी का पूरा नाम? ऑप्शन है दुरुस्त मुंशी विनायक प्रसाद। 83 ड्रामा फरेब मोहब्बत को किसने लिखा? दुरुस्त जवाब है इसका, आप बताएंगे इसका दुरुस्त जवाब फरेब मोहब्बत। चूँकि ये सवाल आपके लिए छोड़ा गया है तो इसका दुरुस्त जवाब आप बताएंगे 84। अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता है 83 का फरेब मोहब्बत का तो हम आपको कमेंट्स में लिख देंगे। 84 निगाह गफलत ड्रामा किसने तख्लीक किया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाता है ऑप्शन दुरुस्त होता है ऑप्शन ए विनायक प्रसाद तालिब बनारसी। निगाह गफलत दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए। और अगला सवाल हम देखते हैं जिसमें कि पूछा गया है यहूदी की लड़की ड्रामा किसने तख्लीक किया? दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन डी आगा हशर काश्मीरी ने। सवाल नंबर आता है 86 ड्रामा आँख का नशा किसने तख्लीक किया? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी आगा हशर काश्मीरी ने। 87 रिसाला हज़ार दास्तान के मुदीर थे? ऑप्शन ए दुरुस्त होता है अहमद शुजा। 88 भारत का लाल ड्रामा किसने तख्लीक किया? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी अहमद शुजा। और अगला सवाल 89 ड्रामा रूह सियासत किसने तख्लीक किया है? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी मोहम्मद उमर। और नूर इलाही है, नूरुल हुदा कर दिया जबकि ये नूर इलाही है। और अगला सवाल 90 दुनियाई ड्रामा की तारीख को नाटक सागर के नाम से किसने तख्लीक किया है? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन डी मोहम्मद उमर नूर इलाही। यहाँ भी यही चीज़ इन्होंने लिखी है कि नूरुल हुदा जो कि गलत है। अगला सवाल 91 ड्रामा पर्दा गफलत किसने तख्लीक किया है? दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन ए सैयद आबिद हुसैन ने। और सवाल नंबर आता है 92 जिसमें पूछा गया है कि ड्रामा पर्दा गफलत 1925 को पहली बार कहाँ शाये हुआ? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए बर्लिन जर्मनी में। 93 अल्ताफ़ हुसैन सईदा और शेख जी के किरदार किस ड्रामे में हैं? दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी पर्दा गफलत में। 94 गुनाह की दीवार ड्रामा लिखा है? ऑप्शन सी दुरुस्त होगा इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने। और सवाल नंबर आता है 95 ड्रामा गूंगी जोरू किसने तख्लीक किया? दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी इम्तियाज़ अली ताज। और अनारकली किसने तख्लीक किया? बड़ा ही मशहूर ड्रामा है, आपको मालूम होगा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी इम्तियाज़ अली ताज। 97 दिल आराम और अनारकली के किरदार किस ड्रामे में मौजूद हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी अनारकली में। और सवाल नंबर 98 जिसमें कि पूछा गया है कि ड्रामा खेती किसने तख्लीक किया? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी मोहम्मद मुजीब। और अगला सवाल किस ड्रामे में नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी के अवामी रुख को पेश किया गया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए आगरा बाज़ार। और आगरा बाज़ार किसने लिखा ये आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट आखिरी सवाल ड्रामा आगरा बाज़ार किसने तख्लीक किया? जिसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हबीब तनवीर ने। और ये ड्रामा कब लिखा गया इसके बारे में भी आप कमेंट्स में हमें लिखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा हमने इसके अंदर 100 में से 99 सवालों के जवाब अभी तक आपको बताए हैं। एक सवाल आपके लिए छोड़ा है, आप उसका जवाब हमें बताएंगे। अगर आप नहीं बताते हैं तो बताइए, हम ही आपको बता देते हैं। चलिए हम ही इसका जवाब आपको बता देते हैं। तो हम ही बता देते हैं, आपको परेशानी अगर हो तो ड्रामा फरेब मोहब्बत को लिखा है मुंशी विनायक प्रसाद तालिब बनारसी ने। तो याद रखना फरेब मोहब्बत के मुसन्निफ़ तालिब बनारसी है। तो आप हमें बताएंगे कमेंट्स में कि इस वीडियो की मदद से जो आपने अपनी अब आंसर की चेक की है, अपना पेपर या अपनी कार्बन कॉपी चेक की है कि आपके कितने सवालों के जवाब दुरुस्त हो रहे हैं, ये आप हमें ज़रूर बताना। क्योंकि अगर आप ये बताते हैं तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि आपने तैयारी कितनी की है और हम आपकी तैयारी कराने में किस हद तक कामयाब रहे हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने सवालात दुरुस्त हो रहे हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना। तो इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे, अब विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़।